سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تسبیح اللہ جل مجدہ کے لیے، اور درود و سلام سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ و التسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ حضرات، اسلام ہمارا ایسا دین ہے، ضابطۂ حیات ہے، دستور زندگی ہے کہ جس نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنما اصول دیے۔ ہماری زندگی میں تنوع بہت ہے، ہماری زندگی کوئی عام زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت قیمتی بنا کے دیا ہے ہمیں۔ تھوڑی سی زندگی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کو زیادہ سے زیادہ کارآمد کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے نیکیوں کے معاملے میں چونکہ یہ اللہ کے اختیار میں تھا تو اللہ نے ایک نیکی کو 10 کے برابر کر دیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، قرآن نے کہا کہ جو ایک نیکی کرو گے 10 کے برابر اس کا اجر ملے گا۔ اچھا، ایک نیکی کو 10 کے برابر کر دیا، اور اس سے آگے اللہ نے فرمایا میری رحمت ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہوں میں اس میں اضافہ کر سکتا ہوں۔ اللہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ کچھ معاملات اللہ نے ہمارے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، انسان کو اختیار دیا اس کا۔ رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن ہمیں اختیار دیا کہ اس کو طریقے سے خرچ کرنا ہے، ایسے طریقے سے خرچ کرنا ہے کہ تمہاری زندگی کے لیے یہ نعمت نعمت ہی رہے، زحمت نہ بن جائے۔ اس دولت کو کمانے کے لیے اندھا دھند ایک ہی راستے پہ نہیں دوڑتے چلے جانا کہ تمہیں صرف دولت ہی نظر آئے، دولت کے پیچھے ہی باولے ہو جاؤ، پاگل ہو جاؤ، بلکہ اس دولت کو کماؤ اچھے طریقے سے اور اچھے طریقے سے خرچ بھی کرو۔ بعض لوگ ایسے کنجوس ہوتے ہیں جو پیسہ تو بہت کماتے ہیں لیکن خرچ نہیں کرتے، اور بعض ایسے لکھ لوٹ ہوتے ہیں جو جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں۔ دونوں ہی صورتیں انسان کی عزت اور وقار کے خلاف ہیں۔ اور ماہ رمضان میں یہ اللہ کا رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے برکات کا مہینہ ہے، انعامات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مومن پر بڑے انعامات کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس آنے والی برکت اور رحمت کو فضول خرچیوں میں اڑا دیتے ہیں، اسراف کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن مجید کی سورۃ الانعام کی ایک آیت، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، لمبی آیت ہے، ایک ٹکڑا میں نے اس کے سامنے اس کا پڑھا ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُسْرِفُوا، تم زیادتی نہ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو پرآسائش زندگی دینا چاہتے ہیں، اللہ اپنے بندے پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بندے کو اختیار دے دیا تھوڑا سا کہ تم چاہو تو یہ طریقہ اختیار کر لو، چاہو تو یہ طریقہ اختیار کر لو۔ یہ اسراف جو ہے یہ بدترین معاشرتی برائی ہے، اس کا معاشرے پر بہت برا اثر پڑتا ہے، انسان کی پہلے ذات پر برا اثر پڑتا ہے۔ بندہ فضول خرچی کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، لٹاتا جاتا ہے۔ جب پیسہ لٹا کے تھک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر کیا معاملہ بنتا ہے؟
اب وہ کنگال ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کے سے اپنی ضرورتوں کو وہ جو اس نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس سے بڑی ذلت اور کون سی ہوتی ہے؟ یہی اگر اس نے اعتدال کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی، آرام کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی، پیسہ فضول کاموں میں نہ لگایا ہوتا، نہ خرچ کیا ہوتا، تو اس کا فائدہ اس کو کتنا ہوتا کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑتا، سوال نہ کرنا پڑتا، پھر اس سوال پر سوال، سوال پر سوال، حتیٰ کہ بندہ فقیر بن جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کے کنی کترا لے، یار یہ تو عادی ہو گیا، یہ تو مانگتا رہتا ہے، اس کے پاس وہ کام ہی کوئی نہیں، اپنے وسائل کے اندر نہیں رہتا، اپنے وسائل سے پاؤں پھیلاتا ہے۔ اسی کا نام فضول خرچی ہے۔ کسی بھی چیز کو بغیر ضرورت کے، بغیر موقع محل کے خرچ کرنا، یہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے، بے جا خرچ کرنا۔ اور اسراف کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مذموم قرار دیا ہے، فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کا بھائی ہونا کتنا بڑا جرم ہے، اور یہ اس کے لیے یہ ذلت کا ٹیکہ ہے کہ جو فضول خرچی کرتا ہے۔ یہ کام شیطان کا ہے، فضول خرچی کرنا، لیکن ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور پھر یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی نعمتوں کے بے قدرے ہوتے ہیں۔ جس کو اللہ کی نعمت کی قدر ہوتی ہے نا، وہ قدر جس طرح کی جاتی ہے اس طرح کرتا ہے، اس نعمت کا اظہار کرتا ہے، نعمت کو سنبھال کے رکھتا ہے، نعمت کو بچا کے رکھتا ہے، نعمت کے ساتھ اس کا معاملہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جس کو قدر نہیں ہوتی وہ کہتا جیسے ٹھیک ہے آ جائے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے اگر ہم سمجھیں تو شاید ہمیں سمجھ آ جائے۔ جیسے ایک آدمی خود کما کے جو کام کرتا ہے نا، جو چیز خریدتا ہے، اس کی قدر اس کے دل میں اور ہوتی ہے، اور جو اس کو باپ کی وراثت میں سے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی، یا اس کو کوئی تحفہ دے دے تو کہتا ہے ٹھیک ہے تحفہ ہی ہے نا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو اس نے اپنی محنت سے کمائی ہے اس کی قدر ہے اس کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نعمت اس کو دی ہے، اس اللہ کی اگر قدر ہے تو اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے۔ جو بندہ گفٹ کرتا ہے نا، گفٹ دینے والے کی اہمیت کے پیش نظر اس چیز کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں تحفہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں جو نعمت دیتے ہیں، کیا اللہ کی قدر ہی نہیں ہے ہمارے دل میں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو اس نے ضائع کر دیا۔ دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن انسان نے ضائع کر دیا اس دولت کو۔ کیوں ضائع کر دیا؟ اس لیے اس کی قدر نہیں کی، اس نے فضول کاموں میں لگا دیا، گناہ کے کاموں میں لگا دیا، خود اللہ کی بغاوت اور سرکشی میں لگا دیا۔ اللہ کی بغاوت کے کاموں میں پیسہ خرچ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کبھی ہم نے سوچا اس بات پہ؟ لیکن ہم کر دیتے ہیں، ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ پھر عام زندگی میں نے ایسے عرض کیا نا کہ انسان کی ذات پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ سوال کرنے کے لائق ہو جاتا ہے، پھر ذلیل ہوتا ہے لوگوں کے سامنے۔ اور معاشرے پر اس کی تباہی کا اثر کیا ہوتا ہے کہ معاشرتی طور پہ انسان برباد ہونے لگتا ہے، پورا معاشرہ اس کے اثرات قبول کرتا ہے۔ ایک بندہ دیکھتا ہے یاروں نے اتنے پیسے خرچے، میں کیوں نہیں خرچ کرتا؟ پھر وہ اس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اس کے پیچھے چلتا ہے، اور پھر وہ بھی اسی زندگی پر، اور یہ معاشرہ سارا بھکاریوں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت کم سوالی آیا کرتے تھے، اور جو سوالی آتے تھے نا، آپ ان کو دے تو دیتے تھے۔ آپ کی دو طرح کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا جو سوالی ہے اس کو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن نے کہا سوالی کو جھڑکو نا۔ لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو سوال کرتا ہے بے وجہ کے، قیامت کے دن اس کے ماتھے سے چمڑا، اس کی پیشانی سے چمڑا اتار لیا جائے گا، پتہ چلے گا کہ بغیر وجہ کے ضرورت سے زائد سوال کیا کرتا تھا۔ یہ ادھر بھی سمجھایا، ادھر بھی سمجھایا، کیا ہے یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ کام ایسا کرو سوال کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ سوال کی ذلت وہی کرتے ہیں، انہی پر ہوتی ہے زیادہ تر، عمومی طور پر 90% وہی لوگ جو اپنے پیسے کو، اپنے ماں باپ کے پیسے کو فضول خرچی میں اجاڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرات پھر یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم دیکھتے ہیں اس میں اسراف بہت ہوتا ہے، اس میں فضول خرچی بہت کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ مہینہ جو ہے یہ
تو اعتدال کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک دوسرے کی ہمدردی، مواسات اور معانست اور محبت کا مہینہ ہے. یہ اس مہینے میں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے. ہم اپنی ضرورتوں پہ پیسہ اجاڑنے لگ جاتے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم فضول خرچی بھی نہ کریں اور بخل اور کنجوسی بھی نہ کریں. جہاں ضرورت ہے وہاں پیسہ خرچ کریں، لا حرج. جہاں ضرورت نہیں ہے بیکار وہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے روزہ رکھتے ہیں، روزہ کھولنے کے لیے ہمارا دسترخوان کتنا وسیع ہو جاتا ہے. فضول خرچی وہاں پہ ہوتی ہے. ہم اتنا کھاتے نہیں ہیں جتنا جمع کر لیتے ہیں، پھر وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. جتنی ضرورت ہے روزہ تو بھائی میرے ایک پانی کے ساتھ، ہلکے سے پانی سے بھی کھل جاتا ہے. لیکن آپ انواع و اقسام کی ڈشیں رکھ کے پہلے افطاری کے وقت اتنا کھلا دیتے ہیں کہ دوبارہ جگہ نہیں رہتی. اب سارا کھانا پکا ہوا بعضوں کا ضائع ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں اب تو اتنا پیٹ بھر گیا، اب ضرورت نہیں ہے. یہ فضول خرچیاں جو ہیں یہ قطعاً ان کی اجازت نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں بالخصوص یہ ضرورت سے زائد کھانے، معقولات، مشروبات سحری کے وقت ہوں یا افطاری کے وقت ہوں. ہمیں روزہ کھولنے کا حکم دیا گیا، ہم روزہ شکنی کرنے لگتے ہیں، روزہ توڑنے لگتے ہیں. بس جو صبح سے شام تک بھوک پیاس کاٹی ہے نا، اب کسر نکال دو ساری. روزہ تو بھوک اور پیاس کا احساس دلوانے کے لیے ہے. روزہ اپنے دسترخوان کو وسیع کر کے خود ہی اجاڑنے کے لیے تو نہیں ہے نا. اگر ہم نے اتنا کھا لیا کہ ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہ رہا تو ناظرین کرام ذرا سوچیے، ذرا غور کیجئے، پھر روزے کا فائدہ کیا؟ روزے کی تعلیم تو یہ ہے کہ روزہ ہمیں احساس دلائے بھوک اور پیاس کیا ہوتی ہے. صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے تو رہ لیے، لیکن جیسے ہی افطاری کا وقت ہوا ہم نے جناب انواع و اقسام کی چیزیں ہمارے سامنے پڑی ہیں. میں یہ نہیں کہتا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اعتدال کے ساتھ مناسب سا جتنی ضرورت ہے اتنا سا رکھ لیں، بس ٹھیک ہے، ضائع تو نہ کریں. پھر اپنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے بڑا. اپنا دسترخوان ہمارا 70 چیزوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. ہم نے کبھی اپنے ہمسائے کا خیال ہی نہیں کیا کہ اس کے بچے روزہ کس چیز سے کھول رہے ہیں. بعض ایلیٹ سوسائٹیز ہیں وہاں پہ تو ان کی تو بات ہم کرتے نہیں ہیں. تو محلے داروں کی چھوٹے جو کنجسٹڈ ایریے ہیں، چھوٹے محلے ہیں، غریب لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے دسترخوان بھی، ان میں سے بھی بعض سفید پوش ایسے ہوتے ہیں جو اپنے دسترخوان کو بڑا وسیع کرتے ہیں، ہمسائے کا پتہ ہی نہیں کرتے. ہمارے دروازے پہ آنے والے فقراء و مساکین کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہم ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے. اپنے ہی سارے ہمارے معاملات ہوتے ہیں. جبکہ قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ اللہ کی محبت میں یتیموں، مسکینوں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں، ان کا دعویٰ کیا، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، کوئی شکر گزاری ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارے شکر کرتا رہے، ہمارا احسان مانتا رہے. ہم کوئی بدلہ نہیں چاہتے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نہ جزا چاہتے ہیں، بدلہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی شکر گزار بندہ رہے. آج ہماری افطاریاں، ہمارے جو افطار پارٹیز ہماری ہوتی ہیں، ان پہ بھی ہمارا یہی حال ہے. ہماری یہی سوچ ہوتی ہے کہ جناب بس ہم کسی کو کھلائیں تو ہمارا وہ شکر گزار رہے. 2 طرح کی افطاریاں آج کل ہمارے یہاں ہوتی ہیں. ایک تو ہم ایلیٹ کلاس کے دوستوں کو بلاتے ہیں، ان کے آنے پہ ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں، وہ جن کا دسترخوان پہلے ہی بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا، ان کو اپنے بلانا چاہیے. یہ میں یہ نہیں کہتا نہیں بلانا چاہیے، لیکن نیتوں کی بات کر رہا ہوں. اب وہ آ جاتے ہیں تو ہم ان کے شکر گزار رہتے ہیں. اور دوسرا ہم کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ 2 4 5 غریب رشتہ داروں کو یا مسکینوں کو، محلے داروں کو بلا لیتے ہیں اور پھر ہم ان سے سارا سال یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے سامنے گردن جھکاتا ہے کہ نہیں جھکاتا، نظر اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا ہمارے سامنے. یہ باتیں جو ہے نا وہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انما نطعمکم، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم جزا چاہتے ہیں نہ شکر گزاری چاہتے ہیں. ایک حدیث میں، بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ تیرا بھوک کے ساتھ کیا، تو ساری کائنات کا رازق ہے، تو بھوک والے عیب سے بالکل پاک ہے، کمی اور نقص سے بالکل پاک ہے.
تجھے بھوک کب لگی؟ آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھوک لگی تو میں بھوکا تھا، کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تیرا ملنے والا، تیرا علاقے کا، تیرا محلے کا، تیرا رشتہ دار، وہ فلاں جگہ پہ وہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا۔ لیکن انسان اس پر غور نہیں کرتا۔ اسراف اسلام کا بیان کیا ہوا ایک جو مذموم ترین عمل ہے نا، وہ ہے، اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، مسلمان کے لیے یہ اچھا نہیں ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں پہ ہمارا ہاتھ رک جاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے، منکرات کا حکم دیتا ہے تمہیں۔ کبھی سوچا کریں کہ ہم مسجد میں دیتے ہوئے ہمارا کیوں کلیجہ گھٹنے لگتا ہے؟ مدرسے میں دیتے ہوئے، کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہوئے کیوں ہمارا دل گھٹتا ہے؟ فضول کاموں پہ لگانے کے لیے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے یار، لے لو، دے دو، دے دو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر معاملے میں اسراف سے بچنا چاہیے، پیسے کے معاملے میں اسراف سے بچنا چاہیے، صحت کے معاملے میں اسراف سے بچنا چاہیے۔ اور ہم دیکھیں نا، رمضان کا مہینہ ہے نا، تو ہم اسراف نیند میں بھی اسراف کرتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، سارا دن سو سو کے گزار دیتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے جی، سو سو کے تھک جاتے ہیں تو تھکاوٹ اتارنے کے لیے پھر سو جاتے ہیں۔ ہماری یہ کیفیت بنی ہوئی ہے۔ کام کرنے پہ جاتے ہیں تو سارا دن کام پہ لگے رہتے ہیں، اللہ کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے، اپنے جسم کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان لجسدک علیک حقا ان لعینک علیک حقا، کہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے۔ جسم کا حق ادا کریں، جتنی ضرورت ہے 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے آپ سوئیں، اس کے بعد اپنے کام کریں۔ لیکن ہم سونے لگتے ہیں تو سوتے ہی چلے جاتے ہیں، یہ فضول خرچی ہے۔ یہ بھی اپنی نیند کی جیسی نعمت کو بیکار ضائع کرنا۔ جتنی ضرورت ہے اتنی نعمت آپ استعمال کریں، اتنا وہ اس کو کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شمار سونا، پھر دوسری طرف ساری رات جاگتے رہنا، بے جا قیل و قال میں لگے رہنا، مجلسیں بنا کے رکھنا۔ رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے، نماز تراویح پڑھیں، نوافل پڑھیں، سو جائیں۔ اگر زیادہ شوق ہے تو 2-4 گھنٹے سونے کے بعد پھر اٹھ کے نوافل پڑھنے لگ جائیں۔ لیکن ساری رات نوافل بھی نہیں پڑھنے اور گپے مارتے رہنا، ہوٹلنگ کرتے رہنا، دوستوں کی مجلس میں بیٹھے رہنا، اور پھر جو ہے نا وہ آخر میں جا کے سحری کرنا، پھر سو جانا۔ فجر کی نماز گئی، پھر ظہر کی نماز بھی گئی، پھر عصر کی نماز بھی گئی، پھر عصر مغرب کے وقت اٹھے، افطاری کی، افطاری کر کے پھر اتنا کھا لیا کہ اب جو ہے نا وہ بیٹھا بھی نہیں جا رہا، کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، پڑھا بھی نہیں جا رہا۔ پھر جو ہے نا وہ مسجد میں جا کے پیچھے بیٹھ کے دیواروں سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اندر تراویح ہو رہی تھی، ہم باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کام فضول خرچی کے ہیں۔ اسی طرح ناظرین کرام، عید الفطر اب ظاہر ہے اس کے بعد عید آئے گی، روزے گزریں گے تو عید آئے گی۔ عید مناتے ہوئے بھی ہم بہت فضول خرچی کرتے ہیں۔ ہمارے اگر 2 جوڑوں کے ساتھ ہمارا کام چل جاتا ہے، ہم 6 جوڑے سلاتے ہیں۔ اس کا معاشرے اور منڈی پر یہ اثر پڑتا ہے کہ ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ آپ کے 2 جوڑوں کے ساتھ اگر کام چل سکتا ہے تو تیسرا مت لیں، بلکہ 2 کے ساتھ گزارا کریں، 2 مہینے ٹھہر کے اور لے لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے جو 6 لے لیے ہیں بغیر وجہ کے، 4 اضافی لے لیے ہیں، یہ 4 کسی اور کے کام آ سکتے تھے۔ منڈی میں چیز موجود ہوگی، سستی ہوگی۔ مہنگائی کیوں بڑھتی ہے؟ اسی لیے بڑھتی ہے۔ عید الفطر میں ہمارے کھانے کتنے ہوتے ہیں، عید الفطر کے موقع پر ہمارے لباس کیسے ہوتے ہیں، ہم عید کے نام پہ بچوں کو عیدی دیتے ہیں تو کیا کچھ ہم دے دیتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں ہم، کبھی ہمیں سوچا اس بات پہ؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی انتہائی قیمتی ہے۔ اس کی قیمت کا اندازہ آپ کو روز قیامت لگے گا۔ اگر ہم نے یہ گھڑیاں ضائع کر دی نا، یہ بھی اسراف ہوگا۔ اللہ اسراف کو پسند نہیں کرتے، فضول خرچی کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے فضول خرچ کو شیطان کا بھائی کہا، اور جو شیطان کا بھائی ہے وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کی نوعیت کیا ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ رمضان ہمیں درس دیتا ہے فضول خرچی سے بچنے کا، رمضان ہمیں درس دیتا ہے اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا، رمضان ہمیں پیغام دیتا ہے اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرنے کا۔ تو رمضان کی ان گھڑیوں میں اپنے معاملات کو درست کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔